جبلہ بن اہم نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فراز کا ایک مسکین شخص بھی طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس مسکین شخص کا پاؤں آپ کی چادر پر آ گیا۔ بادشاہ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس مسکین شخص کو ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہان کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک مغرور بادشاہ کی کہانی جو حضرت عمر فاروق کی عدالت میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی سبق آموز اور دلکش ہے، لہٰذا اپنی مصروفیت میں صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں۔ انشاءاللہ ایک اچھا سبق بھی ملے گا اور زندگی میں عاجزی کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غسان کا بادشاہ جس کا نام جبلہ بن اہم تھا، اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا اور اس نے سوچا کیوں نہ اس کے بارے میں اور تحقیق کی جائے، اور پھر اس نے غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے، اور جبلہ بن اہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں، تو اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ بن اہم غسان سے روانہ ہوا۔ اس کے جلوس میں 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو میں کھو جائیں، ابھی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور وہ لوگ جو دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں اپنا نام لے کر کامنٹ میں لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا نام لے کر تمام لوگوں سے ان کے لیے دعا کروائی جا سکے۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے سجا تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ، جن میں عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے، یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پرتپاک استقبال کیا، اپنی مجلس میں جگہ دی اور اپنے پاس ٹھہرایا اور ان کی خوب خدمت کی، ان کو اچھا کھانا کھلایا۔ اسی دوران حج کے ایام بھی آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بن اہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے۔ جبلہ بن اہم نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فراز کا ایک مسکین شخص بھی طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس مسکین شخص کا پاؤں آپ کی چادر پر آ گیا۔ بادشاہ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس مسکین شخص کو ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ اس مسکین شخص کو بھی بڑا غصہ آیا مگر وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن اہم کو بلوا بھیجا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو اس کے ناک کی ہڈی ہی توڑ ڈالی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ جبلہ بن اہم نے بڑے غرور سے کہا کہ اس شخص نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا، اس کی یہ مجال؟ اگر مجھے اس مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس شخص کی گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعتاً ہم نے اس مسکین شخص کو تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کر لو، ورنہ جبلہ بن اہم کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ بنو فراز کے شخص سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسے ہی تھپڑ مارے اور اپنا بدلہ لے لے۔ بادشاہ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ اب مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور یہ ایک ادنا سا باحثیت آدمی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور ساتھ میں کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی زور نہیں۔ اسلام نے سب کو برابر کا حق دیا ہے، تم اور یہ بنو فزارہ کا مسکین شخص دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل اور اعلیٰ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ بادشاہ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس صورت دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ میں کروں تو کیا کروں، میں تو پھنس گیا ہوں۔ بادشاہ جبلہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے کل تک کی مہلت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ بن اہم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ اسی طرح چلتا رہا اور بیت گیا۔ جبلہ کی جوانی کا رنگ بھی اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اب اسے اسلام کے ایام یاد آنے لگے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے اپنی آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے ایک تھپڑ کھانے میں سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس کے باوجود اس نے توبہ کر کے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ ناظرین گرامی، اسلام ایک جامع اور خوبصورت ترین مذہب ہے۔ دین اسلام کا ہر پہلو خوبصورت مزاج میں نظر آئے گا۔ دین اسلام میں حقوق العباد پر بڑے سخت احکامات وارد ہوئے ہیں۔ حقوق العباد کے گناہ نماز پڑھنے، حج کرنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنا ہوگی۔ مساوات اور بھائی چارے کا جو رنگ اسلام میں پیش کیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کے بارے میں کامنٹ لازمی کیجیے، اور دعا کے لیے ہمیں ضرور اپنا نام لکھ کر کامنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کے نام سے دعا کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔